اور سوالات کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ ان کے ساتھ بات نہ آ جائے. دلیل اس طرح. وعن ابی عمار قال قلت لجابر الضبع الصید ہی قال نعم قال قلت آکلها قال نعم قال قلت اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواه الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. ابو عمار کر کے ایک صحابی ہیں, ابو عمار نامی ہے, وہ حضرت جابر کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں جناب ایک سوال پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ بجو ایک ہوتا وب, واد ڈبل بے وب, وب کا مطلب ہوتا ہے گھڑپڑ سانڈا, اس کی بات نہیں ہے. اب وبعو واد بے عین بیجر کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, بیجر بجو. تو بیجر شکار ہے کہ نہیں؟ اب وبو صید ہی ضبع وبع بیجر یعنی بجو یہ شکار ہے کہ نہیں؟ شکار کیا جا سکتا ہے اس کا؟ قال نعم, ہاں شکار کر سکتے ہیں. اب دیکھو مطمئن نہیں ہے ابھی. کہا کہ قال قلت آکلها کہنا ایٹ اٹ, کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ آپ نے تو کہہ دیا شکار کیا جا سکتا ہے, تو قال قلت آکلها کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ قال نعم کھا سکتے ہو. اب بھی دیکھو مطمئن نہیں ہے, کہہ رہے ہیں قال قلت اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نبی فرمائے ہیں؟ اللہ, تقلید ہوتی تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو چپ چاپ مان لینا تھا. اسے سوال پر سوال کر رہا ہے اور سوالات کا سلسلہ وہاں تک رہا کہ یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم, کہاں یہ بات رسول نے کہی ہے. سوالات کے سلسلہ ختم, سوال کا سلسلہ ختم. وہ آدمی مطمئن ہو گیا, چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا جب تک بات قرآن سے نہ ثابت ہو جائے, جب تک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہ ہو جائے, تب تک سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے.